ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ وفاقی وزارت صحت اور پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی کی ریٹ کو چارج نرس نے سوالیہ نشان بنا دیا۔ محکمہ صحت سندھ کے اسپیشل سیکرٹری صحت کا ورکس ڈپارٹمنٹ میں تبادلہ۔ سندھ نرسز ایگزامینیشن بورڈ میں افسران کی تبدیلی کے باوجود بورڈ کے مالی اور انتظامی امور قانون کے برعکس چلائے جانے کا انکشاف۔ صوبہ سندھ میں الائیڈ پیرامیڈیکل کونسل کے آئینی ادارے کے قیام کے باوجود تاحال قانون پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے خلاف قانون اکاؤنٹنٹ کو حتمی نوٹس احتساب کے ادارے کو دباؤ میں لینے کے لیے وزیر صحت کے سابق اسٹاف افسر کو ماہانہ 5 لاکھ روپے دیے جانے کا انکشاف۔ وزارت صحت سندھ کی ریٹ پر بڑا سوالیہ نشان، تفصیلات آگے چل کر خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ چیف ڈرگ انسپکٹر سندھ نے بغیر لائسنس کے میڈیکل اسٹوروں کو متعلقہ ڈرگ انسپکٹرز کے ذریعے انتباہی نوٹس دے دیا۔ لیاقت یونیورسٹی ہسپتال جامشورو چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کی آمد پر پرتپاک استقبال کا منظر اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ پولی کلینک اسلام آباد کی گریڈ 16 کی چارج نرس یاسمین آزاد نے پارلیمانی کمیٹی برائے صحت کی ہدایت کے باوجود پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل سے ڈیپوٹیشن کا غیر قانونی عہدہ چھوڑنے سے انکار کرتے ہوئے وفاقی وزارت صحت ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن کے حکم کے خلاف بھی بغاوت کر کے وزارت صحت کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے۔ واضح رہے کہ یاسمین آزاد کو نرسنگ مافیا کی طاقتور قوتوں کی سرپرستی حاصل ہے، جو کونسل میں اس کے ذریعے خلاف قانون کام لینے کے لیے چارج نرس کو استعمال کرتے ہیں۔ حکومت سندھ نے محکمہ صحت سندھ کے اسپیشل سیکرٹری گریڈ 20 محمد نواز سوہو کا تبادلہ بحیثیت سیکرٹری ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ میں کر دیا ہے۔ وفاقی سطح پر قانون کے نافذ العمل ہونے کے باوجود صوبہ سندھ میں سندھ میڈیکل فیکلٹی میں پیرامیڈیکل کونسل کا قیام تاحال عمل میں نہیں آ سکا اور پیرامیڈیکل نشستوں پر ڈاکٹرز تعینات ہیں، جو نئے قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اب آپ خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں کووڈ-19 اور دیگر سنگین مالی بے قاعدگیوں پر اینٹی کرپشن کرائم ونگ ڈٹ گیا۔ سرکاری ملازمین کے ہسپتال میں جاری خلاف قانون اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی نے کووڈ-19 کے مبینہ گھپلوں میں کراچی کے متنازع اکاؤنٹنٹ خلیل احمد بھٹو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اینٹی کرپشن نے تیسرا یاد دہانی کا مراسلہ نئے ایم ایس اور سول سرجن کراچی کی وساطت سے خلاف قانون مشکوک اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کو ارسال کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ کورونا کی وبا کے دوران سروسز اسپتال کراچی میں سب سے زیادہ 89 ڈیز کے 121 افراد کو بھرتی کیا گیا تھا، جس میں روز اول سے ریٹائر ہونے والے سابق سول سرجن ڈاکٹر فرحت عباس، سابقہ ایم ایس ڈاکٹر روبینہ بشیر اور سیکریٹریٹ سے تعلق رکھنے والے کچھ بااثر افسران کے گھوست سفارشی لوگ بھی اس فہرست میں شامل تھے، جن کا فیصد 35 سے 40% یہ شرح بتائی جاتی ہے۔ تاحال ان ملازمین کی تنخواہوں میں نہ صرف مبینہ گھپلہ تاحال جاری ہے، بلکہ ایک سابق ایم ایس نے اس میں سے تقریباً 15 ملازمین کو گھوست ہونے کی بنا پر انہیں فارغ کر دیا تھا، تو ان کی جگہ حیرت انگیز طور پر وہاب اللہ یوسفانی نے بعض افسران کی ملی بھگت سے دوبارہ اپنے من پسند لوگوں کو بھرتی کر لیا ہے، جنہوں نے آج تک کوئی ڈیوٹی نہیں کی، یا اس میں سے کچھ لوگ خلاف قانون اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی انہیں اپنے محافظ کے طور پر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اینٹی کرپشن کے جانب سے دیے جانے والے حالیہ نوٹس میں گریڈ 1 تا 4 کے ملازمین کے واؤچرز اور دیگر فنڈز کے استعمال کی تفصیلات سمیت ان کانٹریکٹرز کی بھی تفصیل طلب کی گئی ہے، جو دوران کورونا مریضوں کو کھانے سمیت دیگر اشیاء فراہم کرتے رہے ہیں۔
جبکہ دوسری جانب وہاب اللہ یوسفانی کے قریبی ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے پر انکشاف کیا ہے کہ وہاب اللہ یوسفانی نے تیسرا نوٹس موصول ہونے پر نہایت متکبرانہ انداز میں دعویٰ کیا ہے کہ اینٹی کرپشن ان کی جیب کی گھڑی ہے۔ وہ فہیم چاچڑ کے سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں۔ 5 لاکھ روپے ماہانہ کے علاوہ وہ ہر اسائنمنٹ پر انہیں علیحدہ حساب دیتے ہیں۔ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ وہاب اللہ یوسفانی کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ وہ اس سے پہلے مولا بخش شیخ ایڈیشنل سیکریٹری ایڈمن سے بھی اس قسم کی ڈیلنگ کرتے رہے ہیں، جبکہ ہسپتال اور محکمہ صحت کے حلقوں نے اس امر پر حیرت اور تعجب کا اظہار کیا ہے کہ فہیم چاچڑ کا تو تبادلہ ہو چکا ہے، ان کے نام کو وہاب اللہ یوسفانی نے استعمال کر کے اینٹی کرپشن کو دباؤ میں لینے کا ایک حربہ استعمال کیا ہے۔ بہرحال وزارت صحت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ فوری طور پر نہ صرف وہاب اللہ یوسفانی کی جانب سے فہیم چاچڑ سے منسوب دعوے کی وضاحت پبلک کرے اور انہیں سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیجوہو کی طرح فوری طور پر معطل کر کے ان کے خلاف ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی بنا کر شفاف تحقیقات کروائی جائے۔ سروسز اسپتال کے نئے انتظامی سربراہ ورثے میں ملنے والے کرپشن اور کمیشن کے اس گورکھ دھندے سے نہ صرف بہت پریشان ہیں، انہیں تحفظ فراہم کرنا محکمہ صحت کے ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے، بلکہ قانون کے مطابق اکاؤنٹ اسسٹنٹ نیا مقرر کر کے سرکاری ملازمین اور افسران کے اس اسپتال کو کرپشن کی آماجگاہ بنانے سے بچانے کی ذمہ داری صوبائی محکمہ صحت کے ارباب اختیار کی بنتی ہے۔ وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔